فلا تخشوہم، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ شاید کہ تم تہتدون، راہ پاؤ، شاید کہ تم راہ پاؤ، شاید کہ تم ہدایت پاؤ، کما ارسلنا، اس طرح، کما جیسا کہ بھیجا میں نے، کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا میں نے، فیکم رسول، تمہارے میں ایک رسول، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم رسول منکم، تم میں سے ایک رسول بھیجا، رسول پاک کو فرمایا صحیح کما، جیسا کہ تم میں ایک رسول بھیجا، یہ کما ظاہر کرتا ہے کہ اس کے بعد اور رسول آئے گا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ یہ وہ تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے نشانیاں میری اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم، اور تمہارے سکھلاتا ہے وہ چیز ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہ جانتے، کما ارسلنا فیکم رسولا، ایسا رسول جو تم میں نے بھیجا ہے، کما ایسا رسول بھیجا ہے جو تم کو یہ کہتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے زبان کو پکڑا، کما ارسلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسا ہی رسول پھر بھی آئے گا، مگر جو لوگ ظالم ہوئے ان میں سے، بس مت ڈرو ان سے، ڈرو مجھ سے، کیونکہ پوری کروں میں نعمت اپنی، کیونکہ پوری کروں میں نعمت اپنی، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کما ارسلنا فیکم، اے نعمت، جس طرح میں تواڈے وچ رسول بھیجا، میں تواڈے تے نعمت پوری کراں، میں وہ تواڈے تے نعمت پوری کرنے والا ہے، بس مت ڈرو ان سے، ڈرو مجھ سے، کیونکہ پوری کروں میں نعمت اپنی اوپر تمہارے مومنوں ہو گیا تمہارے، تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تمہارا راستہ کھو نہ بیٹھو، تمہارا راستہ صراط مستقیم قائم رہے، جیسا بھیجا ہم نے بھی، جیسا ہم نے بھیجا، ہم نے بھی تمہارے پیغمبر تم میں سے، اے نعمت ہے، تم میں سے پڑھتا ہے اوپر تمہارے آیاتیں یہ ہماری، اور پاک کرتا ہے، اور پڑھے گا اوپر تمہارے آیاتیں ہماری، اور پاک کرتا ہے تم کو، یا پاک کرے گا تم کو، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، یا سکھلائے گا تم کو کتاب اور حکمت، سکھاتا ہے تم کو جو کچھ کے نہیں تھے تم جانتے، اور سکھائے گا تم کو جو کچھ کے نہیں تھے تم جانتے، تشریح، اور پوری کروں میں نعمت اپنی اوپر تمہارے، کیونکہ تم راہ پاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری کروں گا میں نعمت اپنی اوپر تمہارے تو تم راہ پاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، کھان پینے والی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت بغیر پیغمبر علیہ السلام کے نہیں آ سکتی، وہ ہدایت حقیقت میں پیغمبری ہے، حقیقت میں وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے، حقیقت میں وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی نبوت ہے، اس کے بغیر انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، حقیقت میں یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے، حقیقت میں یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نبوت ہے، حقیقت میں یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی پیغمبری ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام اس نعمت کو حاصل کرنے والے ہیں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نعمت کوئی حاصل نہیں کر سکتا، یہ سب منعم علیہ السلام ہیں، اور نہ ان کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، ہدایت اور نعمت ایک ہی چیز ہے، یہ نعمت ہدایت حاصل کرنے والے صرف انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ میں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، کیونکہ میں اپنی نعمت تم کو دوں، نعمت سب سے بڑی نعمت تو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ہے، یہ رسالت پیغمبری نعمت یہی ہے، اور یہی منعم علیہ السلام ہے، پیغمبر علیہ السلام ہی منعم علیہ السلام ہے، رسول پاک ہی منعم علیہ السلام جن پر نعمت نازل ہوئی، کیونکہ پوری کروں میں نعمت اپنی اوپر تمہارے تاکہ تم ہدایت پاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجتا اس وقت تک انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے فرمایا اس کو پورا کرو، جو میں نے فرمایا اس کو پورا کرو، اور
مسجد الحرام کی طرف کیا کرو اور ان ظالموں سے نہ ڈرو جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، صرف مجھ ہی سے ڈرو تو میں تم میں بھی قیامت تک ایسا ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتا رہوں گا، تم میں بھی قیامت تک ایسا ہی رسول پاک تم میں بھیجتا رہوں گا جیسا میں نے تمہاری طرف اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے جو تم میں سے ہی ہے اور تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے، تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، تم کو وہ چیز سکھاتا ہے جو کچھ کے نہیں تھے تم جانتے، تو میں تم میں قیامت تک ایسا ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتا رہوں گا جو مسجد الحرام کی طرف منہ کرتا رہے گا، اور میں تم پر قیامت تک ایسی ہی نعمتیں پوری کرتا رہوں گا تاکہ تم ہدایت پاؤ اور صراط مستقیم حاصل کر لو، تاکہ تم قیامت تک ہدایت حاصل کرتے رہو، تاکہ میں پوری کروں نعمت اپنی اوپر تمہارے، تاکہ تم ہدایت پاؤ، اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کرتے رہو۔ نعمت پوری کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا ہے تاکہ تم قیامت تک ہدایت حاصل کرتے رہو۔ بس تم مسجد الحرام کی طرف منہ رکھنا، جہاں کہیں ہو اس کی طرف منہ کرنا، ظالموں سے نہ ڈرنا، بس مجھ ہی سے ڈرنا، تو میں تم میں اپنی نعمت قیامت تک پوری کرتا رہوں تاکہ تم ہدایت حاصل کرتے رہو۔ وہ نعمت ایسی ہے کہ جیسا میں نے تم میں اب اپنا رسول بھیجا ہے، وہ نعمت ایسی ہے کہ جیسا میں نے تم میں اب اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے جو تم میں میری آیات تلاوت کرتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے، تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وہ چیز سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ جیسا میں نے تمہاری طرف پیغمبر علیہ السلام بھیجا ہے، ایسا ہی پیغمبر علیہ السلام میں تم میں قیامت تک بھیجتا رہوں گا تاکہ تم ہدایت حاصل کرتے رہو، میری بھی نعمت تم پر پوری ہو جائے اور میری بھی نعمت تم پر پوری ہوتی رہے۔ میں تم میں اپنا ہادی قیامت تک بھیجتا رہوں گا، میں اپنے ہدایت یافتہ پیغمبر علیہ السلام دور قیامت تک بھیجتا رہوں گا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی، یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی نبوت ہے، یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے، یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی پیغمبری ہے، یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی ایمانت ہے، یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت اور پیغمبر علیہ السلام کے بغیر کوئی انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، نہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار انسان سے کلام نہیں کرتا، صرف اپنے پیغمبروں سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہدایت فرماتا ہے۔ پوری نعمت اسے کہتے ہیں جس نعمت سے سب کچھ حاصل ہو جائے، کسی چیز کی کمی نہ رہے، پوری کروں گا نعمت اپنی، نعمت اسے کہتے ہیں، پوری نعمت اسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ بقرہ کی 129 نمبر آیات، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پرور ترجمہ، اے پروردگار ہمارے بھید اور بھید بیچ ان کے پیغمبر علیہ السلام، انہی میں سے ہماری نسل میں سے، ان کی زبان میں پڑھے اوپر ان کے آیتیں تیری اور سکھاوے ان کو کتاب اور حکمت اور پاک کرے ان کو تحقیق تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول بھیج دے ان میں، منہم ان میں سے بھیجنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے دعا ہے۔ وہ 4000 سال بعد